بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض، حیض کے بارے میں اس میں انشاءاللہ حدیث جو ہے وہ بیان ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان فاطمہ، یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، ان فاطمہ بنت ابی جحش حبیش، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہیں کانت استحاضہ والی عورت تھیں۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ استحاضہ، حیض اور لکوریہ جو ہے یہ تین چیزیں خواتین کو آ سکتی ہیں۔ تو حیض وہ ہوتا ہے جو مہینے میں 3 سے 7 دن تک آ سکتا ہے، اور استحاضہ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے احکامات حیض والے احکامات نہیں ہوتے۔ فرماتی ہیں کہ میں استحاضہ والی عورت تھی، جو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہیں وہ استحاضہ والی عورت تھیں۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ جو حیض والا خون جو ہوتا ہے وہ کالا، مطلب گہرا ہوتا ہے، کالا مائل ہوتا ہے، گہرا گہرا سا ہوتا ہے، یعرف وہ پہچانا جا سکتا ہے، عام خون کی نسبت اس کی پہچان جو ہے وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ کانا ذالک، جب وہ تجھے آئے، فامسک یعنی الصلاۃ، تب تو نے نماز سے رکنا ہے۔ فاذا کان الآخر، جب پھر اس کے بعد کوئی بھی خون تجھے آتا رہے، فتوضئی، وضو کر، وصلی، اور نماز پڑھ۔ فی حدیث اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس والی روایت کے اندر آتا ہے، ابی داؤد، ابو داؤد شریف کے اندر، ولتجلس فی مرکن، کہ کسی ٹب میں یا کسی مطلب بڑے چیز میں بیٹھ جائے۔ فاذا رات صفرۃ فوق الماء، جب پانی کے اوپر دیکھے زردی مائل خون، یا زردی مطلب کہ گہرا خون نہ ہو، ہلکا خون ہو، فلتغتسل للظہر والعصر، ظہر اور عصر کے لیے غسل واحد، ایک غسل کرے، وتغتسل للمغرب والعشاء غسل واحد، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، وتتوضأ فی مبین ذالک، اور ان کے درمیان ایک وضو کرے گی، ان کے درمیان وضو کرے، یعنی فجر کے لیے غسل کرے۔ جس عورت کو زیادہ یہ استحاضے والا مسئلہ ہو، اس کا رکتا ہی نہ ہو، اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ فجر کے لیے الگ سے غسل کرے گی، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کافی ہے، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر وہ صرف وضو کرے گی، غسل نہیں کرے گی۔ حمنہ بنت جحش جو ہے فرماتی ہیں کہ کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کہ مجھے استحاضہ آیا کرتا تھا اور بہت زیادہ آیا کرتا تھا، انتہائی زیادہ آتا تھا اور شدید قسم کا آتا تھا۔ یہ ایسے ہمارے پاس بھی کچھ لیڈیز ایسے آ جاتی ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اب بھی ہے۔ تو اس کے اندر بعض کو لکوریے کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کو استحاضہ والا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سر میں بھی پین ہوتی رہتی ہے، ساتھ کمر، پورا ماہ بیچاروں کے ساتھ یہی مطلب معاملات بنے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کا علاج ممکن ہے، آپ کسی بھی قریبی معالج سے جو ہے، لیڈیز جو ہیں قریبی معالج سے رابطہ کر کے، یا اپنی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے، گائنیکولوجسٹ سے یا کسی سے بھی، تو اس کا علاج کروا سکتی ہیں۔ اب اس کا علاج پاسبل ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے استحاضہ تھا، انتہائی شدید تھا۔ اصل میں میرا اپنا تعلق بھی، میں جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں خود بھی معالج ہوں، تو جو لوگ ویڈیو میں ہمیں دیکھتے ہیں انہیں بھی اکثر کو علم ہوتا ہے کہ میرا اپنا بھی یہی شعبہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں بھی درمیان میں آ جاتی ہیں۔ تو مطلب اس چیز کا بھی علاج ممکن ہے، آپ کسی بھی قریبی معالج سے اس کا علاج جو ہے کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر وغیرہ بھی ہے، وہ یہ انشاءاللہ ڈلوا دیں گے، مطلب ڈسکرپشن کے اندر ڈلوا دیں گے، یا آپ ہمارے چینل سے ہمارا واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں، 0312 48 54 277 0312 4854 277، اس میں ہمارے واٹس ایپ ہے۔ تو آپ ہمارے کسی بھی ایڈمن سے رابطہ کر کے اس کی میڈیسن وغیرہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ بہرحال اوورآل یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے، قابل علاج ہے۔ آپ کسی بھی قریبی، ضروری نہیں کہ ہم سے منگوانی ہے، آپ کسی قریبی معالج سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی ڈاکٹر بھی ہو تو اسے بھی اس کے علاج کا پتہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو استحاضہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، شدید قسم کا تھا۔ فاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، استفتیہ، آپ سے فتویٰ مانگا، آپ سے مسئلہ پوچھا۔ فقال، آپ نے فرمایا، انما یہ رکزۃ من الشیطان، کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک چوکا ہوتا ہے، چوٹ ہوتی ہے جو شیطان لگا دیتا ہے۔ فتحیضی ستۃ ایام، تو حیض کو شمار کرے گی 6 دن یا 7 دن تک، پھر غسل کر، تو جب تو پاک ہو جائے پھر نماز پڑھ 24 دن یا 23 دن، یعنی اگر 6 دن کا حیض ہوتا ہے تو مطلب خواتین دیگر دیکھی جائیں کہ اس خاندان کی خواتین کو کتنے دن حیض آتا ہے، 6 دن آتا ہے یا 7 دن آتا ہے، اس حساب سے پھر اس کا بھی شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق، کیونکہ ایسی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کو یہ جج نہیں ہو سکتا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے۔
تو ویسے تو اوپر یہ بیان ہو چکا ہے کہ حیض والا خون جو ہے گہرا کالے مائل ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو بہت زیادہ استحاضے کا، اسے پھر یہ ججمنٹ نہیں رہتی، پھر اس کا پھر یہی دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان میں اس کی والدہ کو یا اس کی سسٹر کو یا دیگر جو خواتین ہیں ان کو حیض جو ہے کتنے دن آتا ہے، 6 دن آتا ہے یا 7 دن، تو میکسیمم 7 دن حیض کے شمار کر کے باقی جو 23 دن ہیں وہ پھر غسل کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ جُزْءٌ، اور یہ تیرے لیے کافی ہے، اور تو اس طرح کر ہر مہینے کے جیسے حیض والی عورتیں کرتی ہیں، دیکھیں ابھی کیا کہ جیسے حیض والی عورتیں کرتی ہیں ویسے ہی تو حیض کو شمار کرے گی 7 دن یا 6 دن تک ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تیرے پاس طاقت آ جائے تو اور طاقت اس بات کی آ جائے کہ ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دے، تاجل العصر، عصر کو جلدی کر لے، یعنی جس کو بہت زیادہ استحاضے کا مسئلہ ہو وہ پھر کیا کرے گی، لیڈیز اوپر بھی غسل کا بیان ہو چکا ہے کہ ظہر عصر کے لیے اکٹھا غسل کرے گی اور ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کر دے گی، عصر کو تھوڑا سا جلدی کر لے گی، ثم تغتسل تطہرین، اور پھر غسل کرے گی اور پاک ہو جائے گی، تو صلی العصر ظہر والعصر جمیعاً، ظہر اور عصر اکٹھی کر لے گی، ثم تؤخر مغرب والتجلی العشاء، مغرب کو لیٹ کرے گی، عشاء کو جلدی کرے گی، اور پھر غسل کرے گی اور دو نمازوں کو اکٹھا کر لے گی، ففعلی، اور اس طرح کرے گی، تغتسل مع الصبح تسلین، اور صبح کے لیے الگ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، وہ اعجب الامرین الیہ، یعنی یہاں پہ 2 قسم کے کام بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کو جلدی کر لے، یا دوسرا کام یہ ہے کہ ایک غسل کر کے فوراً اکٹھی دونوں ہی پڑھ لے۔ تو بہرحال جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ ظہر اور عصر، ویسے ہی نیچے وہی چیز بیان ہو گئی ہے، تو جو ان میں سے جو اس کے لیے آسانی لگے، یعنی اس کو اگر سب چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک غسل کرے ظہر کے لیے، وہ غسل وہ تب کرے کہ جب ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ظہر پڑھ کے فارغ ہو، ساتھ ہی عصر کا ٹائم ہو جائے وہ عصر بھی پڑھ لے، یعنی اس طرح ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان سب روایتوں کو، تو اس سے یہ معنی بنتا ہے کہ ظہر اور عصر اس طرح اکٹھی ہوگی کہ ظہر کو آخر ٹائم پہ لے جائے اور عصر کا ٹائم شروع ہو جائے، جب وہ ظہر ختم کرے تھوڑی دیر بعد ہی عصر ہو جائے، وہ عصر پڑھ کے بس وہ فارغ ہے، پھر وہ دوبارہ غسل کر لے گی مغرب۔ یہ ان لیڈیز کے لیے جن کو بہت زیادہ استحاضے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار خون آ رہا ہے تو وہ بیچاری ہر نماز کے لیے غسل کرتی پھر رہی، نہیں، یہ ان کے لیے مسائل ہے جن کو بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی کو کم آتا ہے تو وہ تو ایک غسل کرے گی، تو وہ ایک آدھ دن جو ہے زیادہ نہیں آتا ان کو، جن کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کا بھی اس طرح ہی کرے گی، مغرب تھوڑا سا لیٹ کرے گی، غسل کرے گی، مطلب مغرب لیٹ ہو جائے گی، مغرب کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے مغرب پڑھے گی، ساتھ ہی پھر عشاء کا ٹائم تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا، وہ عشاء پڑھ کے وہ فارغ ہے، اس طرح فجر کے لیے غسل کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش، حضرت ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں، قال، آپ نے فرمایا، کثیرۃ ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی، کہ تو اتنے دن رکی رہ جتنے دن تو حیض سے مطلب رکی رہتی ہے، اور پھر غسل کر اور نماز پڑھ، فکانت تغتسل کل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے جو ہے وضو کر۔ اور پھر روایت یہاں پہ جو تغتسل کے الفاظ ہیں وہ بمعنی وضو کے ہیں، یعنی وضو کے لیے، مطلب کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں آ کے شکایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے خون نہیں رکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو تیرا حیض والا خون ہے وہ اتنے دن ہی شمار کر جتنے دن دوسری عورتیں شمار کرتی ہیں، 6 دن 7 دن، اس کے بعد بھی اگر خون آتا رہتا ہے تو پھر تو نے وضو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور جو دوسرا ہے تغتسل لکل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے غسل کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر، یہ آگے الفاظ ہیں، پھر روایت بخاری کے الفاظ ہیں، توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر، یہ پہلے بھی روایتیں ساری گزر چکی ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم جو پاکیزگی ہے اس کے بعد کسی قسم کی جو گدلا پن یا ہلکا پھلکا جو خون آتا تھا اس کو حیض شمار نہیں کیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الیہود کانت حاضت المرأۃ، جب کسی عورت کو حیض آتا یہودیوں میں سے تو وہ لم یاکلوہا، اس عورت کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسنعوا کل شیء الا النکاح، کہ آپ نے صرف جماع نہیں کرنا، عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے باقی سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کھانا بنا سکتی ہے، باقی دیگر جتنے کام ہیں وہ ویسے ہی کرتی رہے گی۔ یعنی یہ یہودی جو تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے پہلے، کہ وہ تو عورت سے تعلقات ہی ختم کر لیتے تھے، اسے الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے، بلکہ کچھ جگہ تو میں نے پڑھ کے یہ بھی پڑھا ہے کہ
ان میں سے اگر کسی کا مطلب خاون فوت ہو جاتا یا کسی کا مطلب کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے، تو جب تک وہ خون اس کا رکتا نہیں تھا 40 دن تک وہ بیچاری وہیں پہ رہتی، گندگی میں ہی رہتی، وہ پیشاب پخانہ بھی ادھر ہی کر رہی ہے، کھانا بھی ادھر ہی کھا رہی ہے وہ سارے، تو پھر جب وہ باہر آتی تو اس سے اس طرح کی گندی بدبو آتی تھی جیسے کسی جانور سے آتی ہو۔ تو اسلام جو ہے اس نے خواتین پر یہ احسانات کیے ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق دے دیے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنی فاتزرو، کہ مجھے حکم دیا کرتے تھے اور میں اظہار بند باندھ لیتی تھی، فباشرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہاں مباشرت بمانا لیٹنے کے ہم لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہاں مباشرت بمانا وہ جماع نہیں ہے، یعنی اظہار بند کے اوپر سے جماع تو نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رہتے تھے۔ آنا حائض، اس حالت میں کہ مجھے حیض بھی آیا ہوتا تھا، یعنی حیض والی عورت کے ساتھ آپ لیٹ سکتے ہیں، اپنی بیوی اگر ہو تو اس کے ساتھ بندہ لیٹ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی عورت کے پاس آ جاتا ہے، یعنی عورت سے مباشرت کر بیٹھتا ہے، وہی حائض، اور وہ عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی حیض والی حالت میں، مینسز کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر جرمانہ وہ یہ ادا کرے گا، یہ تصدق بدینار و بنصف دینار، کہ 1 دینار یا آدھا دینار جو ہے صدقہ کرے گا۔ اگر امیر آدمی ہے تو 1 دینار کر دے یا اس سے زیادہ کر دے، اگر غریب آدمی تھا تو وہ آدھا دینار کر دے، اگر اس سے بھی غریب ہے تو وہ پھر سوچے کہ اس نے پنگا ہی کیوں لیا ہے، تھوڑا صبر کرے۔ تو بہرحال یعنی صبر کرنا چاہیے عورت کو ان حالتوں میں، کیونکہ وہ بیچاری پہلے تکلیف میں، اس کو اور تکلیف میں مبتلا کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ حیض کی حالت میں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو گندا خون اس کا باہر آ رہا ہے، اگر آپ کی منی اس کے خون کے ساتھ شامل ہوگی تو وہ مطلب خنثی یعنی خسرہ پیدا ہونے کا یا اس طرح کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کے ذکر کو جب وہ جراثیم لگتے ہیں تو اس سے یہ پھر جو ہے سوزاک، عطشک، یہ امراض بھی اس سے لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں جو ہے بہت ساری حکمتیں ہیں اسلام کی باتوں میں، اس لیے بچنا چاہیے ایسی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے۔ لیکن اگر غلطی سے کوئی بھی بندہ کر لیتا ہے تو پھر وہ 1 دینار جو ہے صدقہ کرے گا، تاکہ اس کو پھر عقل آئے کہ آئندہ ایسی سی حرکت جو ہے دوبارہ نہیں کرنی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علیہ اذا حاضت المرأۃ لم تصلی ولم تصم وفی حدیث طویل، یہ لمبی حدیث جو ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، غالباً عید الفطر کا تھا، ہاں عید الفطر کا ہی شاید خطبہ تھا، وہ آپ نے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عورتوں والی سائڈ پہ گئے، آپ نے پوچھا ان سے، عورتوں سے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے محسوس کیا ہے کہ مطلب میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ جو کثرت ہے خواتین کی وہ جہنم میں ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا بھی تمہاری عقل ناقص ہے، تمہاری عبادت ناقص ہے، اس طرح کے معاملات آپ نے وہاں پہ بیان فرمائے۔ ان میں سے جو عبادت ناقص کا معاملہ بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ بھائی جب تمہیں حیض آتا ہے، عورتوں کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتی، کیا روزے نہیں رکھتی؟ یعنی روزے بھی نہیں رکھتی، نمازیں بھی نہیں پڑھتی، تو یہ ان کی عبادت ناقص ہونے کی علامت ہے۔ تو آدھی گواہی، یہ ساری چیزیں اس حدیث میں ذکر ہیں، یعنی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس عورت کو حیض وغیرہ آتا ہے وہ صرف نماز چھوڑے گی، روزہ وہ بعد میں قضا دے گی۔ یعنی اگر روزوں میں رمضان میں کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے، مینسز آ جاتے ہیں، پیریڈ آ جاتے ہیں، تو جب اس کا مطلب پیریڈ وغیرہ کا وہ سٹیج ختم ہوگی، اس کے بعد جتنے روز رہ جائیں گے وہ بعد میں وہ رکھے گی۔ کچھ ائمہ کا موقف ہے کہ وہ رمضان ختم ہونے کے بعد اگلے رمضان سے پہلے رکھے گی، کچھ کا موقف ہے کہ وہ اگلے ماہ رکھے گی، کچھ کا موقف ہے کہ وہ جب بھی اس کو ٹائم ملے رکھ سکتی۔ دوبارہ راجع ہم یہی موقف لے سکتے ہیں کہ اگلے رمضان سے پہلے جب اس کو وقت ملے وہ اپنے روزے مکمل کرے گی۔ نمازوں میں اس کو معافی ہے مینسز کے دوران۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لما جئنا صارف حجتو، کہ جب ہم صارف نام کی جگہ پر پہنچے، یہ حج کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ صارف نام کے مقام پر پہنچنا، تو کہتی ہیں کہ مجھے مینسز آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، کہ حاجی باقی جیسا کچھ کر رہے ہیں تو سارا کچھ کرے گی، یعنی کہ باقی سارے مناسک ادا کرے گی، غیر اللہ تطوف بالبیت، لیکن تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہے نا، اس لیے حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے کام جو ہیں عورت نہیں کر سکتی حیض کے دوران۔ پھر جب حیض ختم ہو جائے اس کے بعد لیڈیز طواف دوبارہ کر سکتی ہے۔ تو آج کل تو میڈیسن وغیرہ، بلکہ تو اگر عمرے وغیرہ کے لیے بندہ جا رہا ہے، اپنی لیڈیز کو لے کے جا رہا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ مینسز وغیرہ کی ڈیٹ نہ ہی ہو، ان کے علاوہ میں جائے۔ لیکن اگر پھر بھی آ جاتا ہے تو آج کل میڈیسنز وغیرہ اس کی ہیں جو روک سکتی ہیں، اگر استعمال کرنی ہو تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی اپنی قریبی جو گائنیکالوجسٹ ہے، یہ ان کو پتہ ہوتی ہیں کہ کون سی لیڈیز کو کیا میڈیسن دینی ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ وہ ذرا تاریخیں آگے پیچھے کر لیں۔ لیکن اگر حج کے دن ہیں
تو پھر وہاں جا کے یا تو پھر کیونکہ بعد میں تو ٹائم ہی نہیں ملے گا، آج کل تو بڑے دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ تو تب تھا نا کہ جب کوئی ویزا نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں تھا، گئے ہیں تو مرضی ہے جب مرضی واپس آ جائیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے بھی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے 3 ماہ وہاں بیٹھے رہتے، اس کے بعد اب تو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہر چیز کیمرے میں نوٹ ہو رہی ہے، اسٹیمپ لگ رہی ہے، مطلب اب تو یہ معاملات ہی نہیں ہو سکتے کہ بعد میں طواف کر لے، ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کل پھر اگر وہ میڈیسن وغیرہ کو یوز کرنا چاہیں، اپنی لیڈی ڈاکٹر جو ان کی ہوں ان سے مشورہ کر کے وہ میڈیسن وغیرہ یوز کر سکتی ہیں۔ عمرے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان تاریخوں میں جائیں جب آپ کو مینسز وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل للرجل من امرأۃ وہی حائض، کہ حیض جب عورت کو آ جاتا ہے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، ما فوق الازار، کہ تہ بند کے اوپر، شلوار کے اوپر رہنا ہے، مطلب وہ تہ بند نہیں اتارنا، اس کے اوپر جو ہو سکے، یعنی قریب لیٹنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مباشرت نہیں ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے اور اس کو ضعیف کہا گیا، سعد بن عبداللہ راوی ضعیف ہے، لیکن اس جیسی روایت چونکہ پیچھے گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے، تو یہ روایت حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کانت النفساء تقعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نفاس والی عورتیں تھیں وہ نفاس سمجھا کرتی تھیں، بانا نفاس سے 40 یومن، نفاس کے بعد 40 دن شمار کرتی تھیں، یعنی جس کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو وہ 40 دن تک اس کا خون نہیں رکتا، تو وہ 40 دن نفاس جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے حالات بدل چکے ہیں، اب تو وہ میڈیسن اس طرح کی دے دیتے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہی بندہ لیڈیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2-3 دن مسائل آتے ہیں، کمر درد وغیرہ کے یا دیگر پین وغیرہ کی، یا ہفتہ مسائل آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل ہی نہیں آتے، دوائیاں اس طرح کی چل پڑی ہیں، وہ پہلے ہی یوز کروانی شروع کر دیتے ہیں کہ لیڈیز کا جو نفاس ہے وہ ڈیٹ ہی کم ہو جاتی ہے، تو بہرحال جب تک خون آتا رہے تب تک نفاس ہوگا، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک۔ ولم یأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاۃ النفاس، اور نفاس کی نمازیں جو رہ جاتی ہیں ان کی بھی دوبارہ قضا دینے کا آپ نے حکم نہیں فرمایا، یعنی 40 دن تک نماز بھی لیڈیز کو معاف ہے جب تک نفاس آتا رہے، نفاس والا خون آتا رہے۔ تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج کل جو ہے یہ حالات نہیں ہیں، اب تو میڈیسن وغیرہ یوز ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی میڈیسن دیتے رہتے ہیں، تو نفاس بھی جو ہے وہ 2-3 دن میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنے دن میں نفاس آئے، 40 دن میکسیمم اس کے ہیں، اگر اتنے دن تک نفاس آتا رہے تو اس نفاس کو جو ہے شمار کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو نمازیں آئیں گی ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہاں تک تھا باب الحیض، اس کے آگے کتاب الصلاۃ۔